تو بہرحال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی جو ہیں وہ نوح علیہ السلام، اور تقریباً آدم علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں 1000 سال یعنی 10 قرن، اور ایک قرن کا معنی ہوتا ہے 1 صدی یعنی 100 سال، تو 10 قرن کا معنی ہے 1000 سال۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 826 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے آنے کے بعد اب آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی نا اس دور میں وہ باقی نہیں رہی، اب وہ لوگ باقی ہیں جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے، اور ان میں پھر جب آپ جبل جودی پہ پہنچے اور 60 سال زندہ رہے، تو حضرت آدم کی اولاد میں 3 بیٹے جو تھے وہ بچ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان 3 سے یہ ساری نسل جو ہے وہ پیدا فرمائی ہے، حام، سام، یافس، یہ 3 ان کے بیٹے تھے جو بچ گئے تھے، اور اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی دوسرے آدم ہیں کہ جن سے پھر ساری نسل چلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان 3 لڑکوں کو اللہ نے اتنی پھر برکت دی ہے کہ ساری دنیا میں ان کی نسل پھیلی ہے، یعنی کچھ لوگ حام سے منسوب ہیں، کچھ سام سے منسوب ہیں، اور کچھ یافس سے منسوب ہیں، تو یہ عرب جو لوگ ہیں یہ سامی النسل ہیں۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ حام سے پھر افریقن نسل ہے، اور یافس سے پھر ترکی اور ماورا النہر جو ہیں وہ ساری نسل ان سے چلی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں یہ گویا کہ آدم ثانی ہیں۔ یہاں انہوں نے آپ کا نام ذکر نہیں کیا، صرف نوح فرما دیا، ورنہ مفسرین کرام نے دوسری تفاسیر میں ان کا نام بھی لکھا ہے کہ عبد الغفار تھا یا شاکر تھا یا سکن تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بڑی کا کام کرتے تھے یعنی درخان کا کام کرتے تھے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے، انبیاء بھی اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، اور ہر انبیاء جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں یہ جیکٹ بناتے تھے، زرہ بناتے تھے نیزے اور تلوار سے بچنے کے لیے، اور اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں ایسے نرم ہو جاتا تھا جیسے پانی ہو، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے، اعمل سابغات وقدر فی السبت۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ سب سے پہلے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ بتوں کی عبادت جو ہے وہ کیسے شروع ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے اچھے لوگ، صالحین لوگ وہ فوت ہو گئے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی بقایا جو صالحین وہ بھی فوت ہو گئے، تو ابلیس لعین نے انسانی شکل میں اور بڑا بزرگ بن کے ان لوگوں کو آگے سمجھایا کہ بھائی بڑا افسوس ہے، وہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا، تو اب ہم ان کو کیسے یاد کریں اور کب تک یاد کریں گے؟ کوئی 1-2 سال کے بعد سب بھول جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو بزرگ ہیں، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا ایک شکل ہے کہ ہم ان کی تصویر بنائیں، ہم ان کی تمثیل بنائیں، مجسمے بنائیں بالکل ان کی شکل میں، اور ان کو اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لیں کہ جب ہم عبادت کرنے جائیں گے ان کو دیکھیں گے، یاد کریں گے، تو ہمیں بھی جذبہ ہوگا بھی ہم بھی ان جیسے بنے۔ انہوں نے کہا تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مجسمہ یا وہ تصویر، وہ تمثیل کون بنائے گا؟ انہوں نے کہا یہ میں تمہیں انتظام کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس نے ان کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر بتوں کی عبادت پہ لگانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اسی لیے حضور پاک نے دعا کی، دعا بھی فَلَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ۔
اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ کہ جب انبیاء فوت ہوتے تو ان کی قبروں پر یہ مسجد بنا دیتے، پھر عبادت شروع ہو جاتی، پھر سجدہ شروع ہو جاتا، پھر ان کی تصویریں بنا دیتے، تماثیل بنا دیتے۔ یہاں سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی اور آج تک وہی چلی آ رہی ہے۔ آج بھی لوگ اپنے پیروں کے اور بزرگوں کے بڑے بڑے فوٹو اور بڑے بڑے پورٹریٹ بنا کے اپنے گھروں میں سجاتے ہیں اور ان پہ صبح و شام پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے ان کو سلام کرتے ہیں۔ یہ وہی رسم ہے جو چلی آ رہی ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ تو ابتدا یہاں سے شروع، کیونکہ یہ دیکھو نا، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ پتھر کا پوجا نہیں کرتے، بت ہوتے ہیں نا پتھروں کے، لکڑی کے، پلاسٹک کے، چاندی کے، سونے کے، پیتل کے، تو یہ اگر انہوں نے ان کا سونے چاندی کی عبادت کر لی، ڈھیر رکھ دیتے آگے اس کی عبادت کر۔ یہ شکل بنانا، ہاتھ بنانے، آنکھیں بنانی دلیل ہے کہ کسی کی یہ تصویر بناتے، اصل عبادت یہ ان رجال صالحین کی کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابلیس لعین بڑا ظالم ہے، اولیاء اللہ کو زندگی میں لوگوں کو مخالف بنا کے تکلیفیں پہنچاتا ہے، اور جب اللہ کے ولی فوت ہو جاتے ہیں ان کی قبروں پہ سجدے کروا کے ان کو روحانی تکلیف پہنچاتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا ان کا دشمن ہے کہ زندگی میں بھی دشمن ہے اور موت کے بعد بھی دشمن ہے، ہر لحاظ سے یہ ان سے انتقام لیتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ انہوں نے یہ عبادت کی ابتدا کی اور صالحین کے نام سے تصویریں بنائی تاکہ قال فلما طال الزمان جعلوا اجسادا علی تلک الصور، اب جب زمانہ گزر گیا تو پھر تصویر کے بجائے باقاعدہ تمثیل آ گئی، بت آ گئے ان کی شکل کے، علی تلک الصور فلما تماد الزمان عبدوا تلک الاصنام وسموها باسماء اولئک الصالحین۔ جب اور زمانہ گزر گیا، ایک اور نسل پیدا ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کی ہی عبادت کرنی شروع کی اور ان بتوں کے نام بھی ان پہ رکھے جو صالحین فوت ہو چکے تھے، جیسے ودن و سوان و یغوث و یعوق و نسرا، یہ سب صالح لوگ تھے، لیکن اب یہ انہی کے نام پہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ فلما تفاقم الامر بعث اللہ سبحانہ وتعالی وله الحمد والمنہ رسولہ نوحا علیہ السلام۔ جب یہ معاملہ شدت پکڑ گیا، بت پرستی عام ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرماتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت نوح کو حکم دیا کہ ان کو دعوت دے، فَأَمَرَهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ اب نوح علیہ السلام نے ان سب کو دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، صرف اسی کی عبادت کریں۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، حضور اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے، پھر اس کو گراتے، کہتے اللہ گواہ ہو جائیں، گواہ ہو جائیں کہ میں نے ان کو آپ کا دین جو ہے پہنچا دیا ہے، آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے، میں نے حق کے رسالت جو ہے وہ ادا کر لیا ہے۔ تو سب نے گواہی دی کہ آپ نے واقعی، اسی لیے یہ بات علماء کہتے ہیں کہ آدمی جب مدینہ پاک میں سلام پڑھے تو اس وقت یہ بھی کہے کہ نشہد انک قد بلغت الرسالہ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَعَبَدْتَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو یہ بھی پڑھے تو اس کی یہ گواہی جو ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت والے دن اس کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے۔